بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ نثری ادب کی کلاس میں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سفر نامہ محمود نظامی کا نظر نامہ۔ اس سے پہلے جو لیکچرز ہوئے اور ان لیکچرز میں ہم نے سفر نامہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم محمود نظامی کا نظر نامہ اس کے حوالے سے اس پر نظر ڈالیں گے، تائرانہ نظر ڈالیں گے، اور یہ کہ محمود نظامی کا یہ سفر نامہ 20ویں صدی کے سفر ناموں میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، اور ادبی لحاظ سے اس کا کیا مقام ہے اردو ادب میں۔ اس میں محمود نظامی کا اسلوب، اس کی خصوصیات، تاریخی اہمیت اور بیشتر اس میں قدیم اور جدید امتزاج کیا ہے اس سفر نامے میں، بہت سی باتوں پر ہم آج کے اس موضوع میں جو ہے وہ نظر ثانی کریں گے، مطلب اس پر نظر ڈالیں گے، بات کریں گے آپ سے کہ محمود نظامی کا نظر نامہ 20ویں صدی میں سفر نامے کے اس موڑ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں قدیم روایتی انداز سے صرف نظر کر کے فنی طور پر سفر نامے کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا گیا۔ ڈاکٹر انور سدید جدید سفر نامے کی تعریف، 20ویں صدی میں جو سفر نامے لکھے جا رہے ہیں اسے جدید سفر نامے کہا جاتا ہے، اور ان کے تقاضے کیا ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر انور سدید کا کہنا ہے کہ سفر نامے کا شمار ادب کے بیانیہ اصناف میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کو میں پہلے لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ سفر نامہ ایسی تحریر ہے جس میں مصنف سفر کے دوران خود پر بیتے حالات و واقعات، اس کے اپنے جو تاثرات ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ ایک تو تاریخی ادب میں سفر نامہ کہلاتا ہے، دوسرا اس کے اندرونی جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ بیانیہ اس کا انداز تحریر سفر نامے کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ بیان کر رہا ہو۔ بیسیکلی وہ تحریر ہے لیکن اس کا انداز بیانیہ ہوتا ہے، تو یہ بیانیہ اصناف میں ہوتا ہے۔ اس صنف میں مشاہدے کا عمل زیادہ ہوتا ہے اور تخلیق کا عنصر جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ تخلیق جو ہے وہ ایسا موضوع ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے اندر کے جذبات، اپنی جو چیز دیکھ کر خود کچھ کریٹ کرتا ہے، اس کو ہم تخلیق کہتے ہیں، جبکہ مشاہدے کا عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ سفر کے دوران چلتے پھرتے آپ کے سامنے جو کچھ رونما ہو رہا ہے یا آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ اپنی آنکھ سے جو دیکھ رہے ہیں، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد آپ کے کیا تاثرات ہیں، اس کو ہم مشاہدہ کہتے ہیں، اور اس کے جو جذبات اور احساسات کے بارے میں جب تحریر کیا جاتا ہے تو اس کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ انور سدید کہتے ہیں کہ سفر نامہ چونکہ چشمدید واقعات اور حالات کا بیانیہ ہوتا ہے، اس لیے سفر اس کی اساسی شرط ہے۔ اس میں سفر شرط ہے کیونکہ سفر کیے بغیر کوئی بھی مصنف سفر نامہ ایک اچھا اور معیاری سفر نامہ نہیں لکھ سکتا۔ تو مولانا صلاح الدین کی بھی رائے نظر نامہ کے بارے میں کچھ یوں ہے، کہتے ہیں کہ کہنے کو تو یہ سفر نامہ ہے لیکن اصل میں یہ ان چند نادر تاثرات کا مجموعہ ہے جو صاحب مضمون نے اپنی عمر کے مختلف حصوں میں اپنے وطن سے دور دیار فرنگ کی جلوتوں اور خلوتوں میں قبول کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے نظر نامے میں محمود نظامی کی اپنی خود پر بیتے وہ وقت کی یادیں ہیں، وہ ان محفلوں اور ان تنہائیوں کے تاثرات اور جذبات ہیں جو انہوں نے اپنے وطن سے دور پردیس میں رہ کر گزارے۔ اب اس میں یہ پڑھیں گے کہ سفر نامہ فنی اعتبار سے کیسا ہے، اس کا ادبی معیار کیا ہے، کن خوبیوں سے متصف اور کن خامیوں کا مرتکب ہوا ہے۔ مصنف نے ان مباحث میں پڑھنے کی بجائے اس سے نظر نامے کا نام دے دیا، اور نہایت صاف گوئی سے وہ کہتے ہیں کہ سیاحت میرا مشغلہ مستقل نہیں ہے، نہ کہ سفر نامہ لکھنا میرا مقصد حیات۔
وہ کہتے ہیں یہ تو ایک اتفاق تھا کہ اکتوبر 1952 میں مجھ کو زندگی کا بیشتر حصہ گھر کی چار دیواری میں بسر کر چکنے کے بعد باہر نکلنے کا موقع ملا۔ مصنف کے اس اعتراف کے باوجود جب ہم برصغیر کے سفر ناموں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے، یہ ماننا پڑتا ہے کہ نظر نامہ اردو ادب کا پہلا باقاعدہ سفر نامہ ہے جو جدید دور کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔ 20ویں صدی کے نصف اول میں جو سفر نامے لکھے گئے ہیں ان میں سر عبدالقادر کے سفر نامے مقام خلافت کو قدیم اور جدید سفر ناموں کی درمیانی کڑی کہا جاتا ہے، لیکن سفر نامہ نگاری کا تیسرا دور جو 1950 کے بعد شروع ہوا، اس دور کا پہلا باقاعدہ سفر نامہ بلا شبہ محمود نظامی کا نظر نامہ ہے۔ نظر نامہ محمود نظامی کے اعلیٰ ذوق اور ادبیانہ اسلوب کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کوئی باقاعدہ ادیب نہیں تھے اور نہ نظر نامہ سے پہلے ان کی کوئی ادبی کاوش منزل عام پر آئی تھی۔ محمود نظامی ریڈیو پاکستان کے ملازم تھے اور اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں اکتوبر 1952 کو یونیسکو کے زیر اہتمام دوسرے ملکوں کی نشر گاہوں کا جائزہ لینے کے لیے ملک سے باہر جانے کا موقع ملا۔ چونکہ وہ ادب کا عمدہ ذوق رکھتے تھے، اس لیے اس سفر سے واپسی پر انہوں نے اس کی روداد لکھ کر ہر خاص و عام کی داد حاصل کی۔ نظامی کا اصل نام مرزا محمود بیگ تھا۔ وہ زمانہ طالب علمی سے ہی خواجہ حسن نظامی سے بہت متاثر تھے۔ ایک دفعہ اپنے والد کے ساتھ خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خواجہ اپنے نوجوان عقیدت مند کی ذہانت اور صلاحیت سے بہت خوش ہوئے اور عذرائے شفقت انہیں اپنی کتابیں دیں اور کہا کہ صاحبزادے آج سے تم نظامی ہو۔ محمود بیگ نے اس نسبت کو بڑی خوشی اور فخر سے قبول کیا اور مرزا محمود بیگ کی بجائے محمود نظامی کہلانے لگے۔ اب ہم نظر نامے کا جائزہ لیتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں کون کون سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے سفر نامے کو اردو ادب کا پہلا باقاعدہ سفر نامہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک آپ اس کو تنقیدی جائزہ بھی کہہ سکتے ہیں، خصوصیات بھی کہہ سکتے ہیں سفر نامے کی۔ آپ اس کو جس بھی انداز سے لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ جدید اور قدیم کا امتزاج۔ سفر نامے کا شمار اردو کی بیانی اصناف میں ہوتا ہے اور یہ خارج کی ایک ایسی تصویر ہے جسے سفر نامہ نگار اپنے تخیل کی آمیزش سے رنگین بنا دیتا ہے۔ جدید سفر نامہ میں خالق اپنا فلسفہ حیات اس میں شامل کر دیتا ہے، اس طرح سفر نامے کی تخلیقی اور ادبی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ محمود نظامی کا یہ سفر نامہ بھی ان کے مکمل نظریے کی ترجمانی کرتا ہے۔ کتابی شکل میں شائع ہونے سے پہلے یہ سفر نامہ قیوم نظر کے ادبی رسالے نئی تحریروں میں قسطوار چھپتا رہا۔ اس لیے اس سفر نامے میں کہیں کہیں ربط اور وحدت تاثر کی کمی کا احساس ہوتا ہے، چونکہ یہ سفر نامہ ایک دفعہ نہیں لکھا گیا، اس لیے ایسا ہونا تھا۔ دراصل نظر نامے کی ایک جداگانہ اہمیت اور حیثیت اس لیے بھی ہے کہ مصنف نے مروجہ روش سے ہٹ کر اسے تحریر کیا۔ یہ سفر نامہ قدیم اور جدید کا حسین امتزاج ہے۔ مثلاً قدیم سفر ناموں کی طرح نظر نامے میں تاریخ کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور جدید سفر نامے کی طرح اس میں ایک سچی سیاحت، مخصوص مشاہدات اور فلسفہ زندگی ملتی ہے۔ وہ تمام خصوصیات اس میں بدرجہ اتم موجود ہیں جو قدیم اور جدید سفر نامے کی خصوصیات ہیں۔ پھر اس میں شخصیت کی چھاپ۔ سفر نامے میں مختلف ملکوں کی شہروں کی آبادی کے اعداد و شمار اور سیاسی حالات نہیں ملتے ہیں، بلکہ سفر کے دوران جو نقوش محمود نظامی کے دل و دماغ پر مسلط ہوئے انہی کو موضوع بنایا گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہیں خود احساس ہے کہ اس کو سفر نامے کی حیثیت نہیں مل سکے گی، چونکہ یہ ان کی ذاتی آرا،
پسند اور ناپسند پر مشتمل ایک مجموعہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مصنف کے ذوق نظر، ذاتی تاثرات اور حسن بیان نے مل جل کر نظر نامے کو ایک دلچسپ کہانی کی طرح پرلطف بنا دیا۔ نظر نامہ محض جگ بیتی ہی نہیں بلکہ آپ بیتی ہے، اور ہر جگہ مصنف کی شخصیت چھائی ہوئی ہے۔ اس لیے قاری کو نظر نامے میں کا احساس ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مصنف کا احساس قابل غور ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں، میں نے مختلف ممالک کے حالات پیش کرنے سے زیادہ ان مختلف آئینہ خانوں کو خود دیکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں میں سفر میں بہت سے شہروں سے گزرا ہوں، وہاں کئی شہر ایسے بھی تھے جو میرے دل سے گزرے۔ سچے سیاح کا دل۔ مصنف نے دل سے گزرے ہوئے انہی شہروں کی رودات کا نام نظر نامہ رکھا ہے۔ محمود نظامی نے سفر نامے کا رخ خارج سے داخل کی طرف موڑ دیا ہے، اور ہر منظر پر ایک ادیب کی نگاہ ڈال کر سوچ کے زاویوں کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ محمود نظامی جو خود کہتے ہیں کہ سیاحت میرا مستقل مشغلہ ہے، نہ سفر نامہ لکھنا میرا مقصد حیات۔ تاہم انہوں نے جس باریک بینی سے روم مصر، لندن اور میکسیکو کا مشاہدہ کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اچھے سیاح کی بہت سی خوبیاں ان میں موجود تھیں۔ 22 اکتوبر 1952 سے 24 اپریل 1953 تک وہ حالت سفر میں رہے۔ ان کا سفر جو ہے وہ فرائض منصبی کے سلسلے میں تھا، چونکہ وہ ریڈیو پاکستان سے منسلک تھے، اور وہاں کی نشر جو ہے اس کی نشریات کرتے تھے، تو اس لحاظ سے انہیں مختلف ملکوں کا جب دورہ کرنے کا موقع ملا، اس دوران انہوں نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ ان کے مشاہدہ نظر سے گزرا، اس کا بیان انہوں نے سفر نامے میں کیا ہے۔ ان کا سفر جو ہے وہ فرائض منصبی کے سلسلے میں تھا، اس لیے سیاح کی جملہ آزادیوں سے بحرور تھا، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح پورا کیا کہ شہروں کے نقوش کو دل میں اتار لیا، اور اس طرح یہی شہر ان کے ذوق اور وجدان کا حصہ بن گئے۔ ان کا سفر نامہ ایک گائیڈ بک نظر نہیں آتا، بلکہ ہر جگہ ان کا دلی رابطہ محسوس ہوتا ہے، سچے دل کا سیاح، جیسے کہ ایک دل سے لکھی ہوئی تحریر۔ پھر اس میں تخلیقی ادیب جو ہے اس حوالے سے بات کی جائے تو دوران سفر مصنف نے محض نوٹس لینے پر اتفاق نہیں کیا، اس نے صرف مشاہدے پر ہی اتفاق نہیں کیا۔ مصنف نے کہ جو کچھ دیکھا اسی کو بیان کیا، لیکن واپسی پر اشفاق احمد، قیوم نظر اور نصیر انور جیسے دوستوں کے بے حد اصرار پر انہوں نے ان یادداشتوں کو سفر نامے کی شکل دی۔ یاد آفرینی کے اس عمل میں ان کے متحرک تخیل نے بڑی خوبی سے کام کیا، اور قاری یہ محسوس کرتا ہے جیسے وہ ان واقعات اور مقامات کو نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ وہ ان واقعات اور مقامات کو نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے بلکہ وہ مقام اس کے دل سے بھی گزرے ہیں۔ چونکہ نظامی نے ہر شہر کو ایک تخلیقی ادیب کی حیثیت سے دیکھا ہے اور اس کی نادر کیفیات کو گرفت میں لینے کی کوشش کی ہے، اس لیے نظر نامہ ایک کامیاب کاوش نظر آتی ہے۔ محمود نظامی لندن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کتنا حسین نظارہ ہے، لندن کی کیا بات ہے، کیا فضا ہے۔ لندن کا منظر ہمیشہ اس قدر دل فریب ہوتا ہے، میں نے اسے ہمیشہ ایسا ہی دلکش پایا ہے۔ لندن اور اس کے مناظر کبھی انہیں نہیں بدلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو یہ انہوں نے تحریر لندن کے بارے میں دی ہے، جو لندن میں انہوں نے مناظر دیکھے۔ پھر کچھ شہروں کی انفرادیت کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ 6 ماہ کے مختصر عرصے میں محمود نظامی نے مصر، لبنان، روم، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، فرانس، برطانیہ، کینیڈا، ریاست ہائے متحدہ، کیوبا اور میکسیکو کا چکر لگایا۔ اگرچہ سفر نامے میں اس سفر کی رودات زیادہ نظر آتی ہے جو 1952 میں راولپنڈی سے شروع ہوا اور اپریل 1953 میں میکسیکو سے پاکستان آنے پر ختم ہوا، لیکن ضمنی طور پر اس سفر کے حالات بھی ملتے ہیں جو مصنف نے 20 سال پہلے تعلیم کے سلسلے میں لندن کے لیے کیا تھا۔
ان مختصر سیاحتوں کے علاوہ محمود نظامی سفر حیات کے تجربات اور مشاہدات کا عکس بھی نامہ میں ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ انہوں نے جس انداز میں ماضی اور حال، مشرق اور مغرب کی تہذیب اور ثقافتی سطح کا موازنہ کیا ہے، اس سے ان کے ذوق جمال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ ہر شہر اور مقام کو الگ حیثیت سے جانتے ہیں اور اس کی انفرادیت کو نمایاں کرنے کی سفری کوشش کرتے ہیں۔ اور اس بارے میں ان کا کہنا ہے، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے جو نہ صرف اسے دوسروں سے مہمیز کرتے ہیں بلکہ ان کی پہچان بن جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس سفر نامے میں وطن کی یاد کے حوالے سے لکھا ہے، محمود نظامی کی بحیثیت سفر نگار یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ ہر شہر کو ایک سچے سیاح کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن چشم تصور میں وطن عزیز کی گلی کوچے ان کی یادوں میں روشن دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ بظاہر موجودہ منظر سے منسوب ہیں۔ وطن کی یاد کو پورے سفر نامے میں نہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے بلکہ مثالوں کے بطور نمونہ بھی انہوں نے پیش کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ روم میں نے کئی مناظر ایسے دیکھے ہیں اور کئی ایسی کیفیات سے دوچار ہوا ہوں جنہوں نے لاہور اور پنڈی کی یاد سے مجھے تڑپا دیا۔ میں نے دیکھا کہ روم میں آسمان کی پلاہٹ اس قدر گہری، دھوپ اتنی ہی شفاف اور زمین ایسی ہی سرسبز تھی جو لاہور میں نظر آتی ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں، اس کمرے کو دیکھ کر مجھے اکرم خان کا گاؤں نور ڈھیری یاد آ گیا جو پشاور سے 10-12 میل باہر ایک ہرے بھرے علاقے میں واقع ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں رہتے ہوئے سفر کے دوران مجھے اپنے وطن عزیز کی یاد بھی بہت بری طرح ستاتی رہی۔ پھر وہ ماضی پرستی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف وطن کی یاد بلکہ مسلمانوں کے عظیم ماضی میں بھی جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمود نظامی دراصل ماضی پرست انسان ہیں۔ چشم تصور سے ماضی کی سیر ان کا محبوب مشغلہ ہے، اور جب انہیں ماضی کے جھونکوں سے حال کی طرف لوٹنا پڑتا ہے تو ان کے دل اور دماغ بیان پر اداسی اور افسردگی کی کیفیت محسوس کی جا سکتی ہے۔ پورے سفر نامے میں محمود نظامی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا قصہ دہراتے رہے۔ وہ ماضی کے ایک ایسے سیاح معلوم ہوتے ہیں جس کے دل پر اپنی قوم کی تاریخ رقم ہے، اور وہ حال کی ہر کروٹ کا موازنہ اس قدیم تاریخ کے ساتھ کرتے ہوئے افسوس ملتے ہیں کہ نئی تہذیب نے ماضی کی قدیم اور اصلی شکل و صورت کو کتنا بگاڑ دیا۔ وہ نظر اور منظر کے باوجود یا موجود زاویوں اور اس کی گمشدہ تاریخ سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن جہاں یہ سفر نامے کی خوبی ہے وہاں اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ نئے عہد کا قاری جو منظر کی تاریخ سے بری طرح واقف نہیں، وہ مصنف کی تخیل کی بلند پروازی کا ساتھ نہیں دے سکتا اور اسے یہ ایک افسانوی داستان معلوم ہونے لگتی ہے۔ پھر کچھ تاریخی واقعات ہیں جو انہوں نے اپنے سفر نامے میں بیان کی ہیں یا اس کی خاصیت ہے سفر نامے کی۔ سفر نامے کی بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں، اس میں تاریخی واقعات کے حوالے سے محمود نظامی کا تاریخی شعور پختہ اور اسلوب فنکارانہ ہے۔ وہ زمانہ گردش ایام کے آئینے میں ماضی کی جھلک کو نمایاں کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ مثلاً جب وہ بذریعہ ٹرین قاہرہ جانے لگے تو قاہرہ کے قدیم شہر کے تصور میں کھو جاتے ہیں، اور پھر الف لیلہ کی داستان کی طرح ایک ایک ورق ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ قاہرہ سے باہر دریائے نیل کے کنارے حضرت موسیٰ کا فرعون کے محل میں پہنچنے کا پورا واقعہ بھی متحرک ہو کر آنکھوں کے سامنے گزرنے لگتا ہے۔ اسی طرح اہرام مصر کی تعمیر کے سلسلے میں وہاں کے مزدوروں نے جو تکالیف اٹھائی ہیں ان کی جیتی جاگتی تصویر اس سفر نامے میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں اسلوب پر بات کی جائے تو دراصل محمود نظامی کے بیان میں ایسا اثر اور ان کے اظہار میں ایسا سحر ہے کہ ہم بچنے کی چاہے کتنی ہی کوشش کریں دامن نہیں بچا سکتے۔
اسلوب اور قدرت بیان کے حوالے سے نظر نامہ اول تا آخر ایک بھرپور سفر نامہ ہے۔ کتاب کے وہ حصے جہاں مصنف کسی مقام سے وابستہ تاثرات کو ابھارنا چاہتا ہے نہایت عمدہ اور بھرپور ہیں، بالخصوص جب وہ وینس کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا ذوق نظر اور باریک بینی دن اور رات کے فرق میں وینس کی خوبصورتی کو محسوس کرنے پر قادر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ وینس کا حسن دن کی نسبت رات کو کس قدر نکھر آتا ہے۔ اس وقت اس میں ایک بے پناہ کشش محسوس ہوتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، جس کے سامنے باہر سے آنے والا مسافر اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ نظامی کہتے ہیں کہ جوں جوں شام گزرتی ہے اور تاریکی کی گہرائی خود وینس کے حسین چہرے کو اس طرح پرکشش بنا دیتی ہے جس طرح بعض اوقات سیاہ حلقوں میں لپٹی شفاف آنکھوں کا حسن کاجل کی سیاہی سے ابھرتا ہے۔ ایسے مناظر کے بیان میں وہ شاعرانہ اسلوب، برمحل تشبیہات اور دلکش الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ حسن جہاں کہیں اور جس رنگ میں بھی ہیں، محمود نظامی کی توجہ جذب کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ حسن کے جلووں کو سرسری نہیں دیکھتے بلکہ اس کی کیفیات میں ڈوب جاتے ہیں۔ حفیظ ہوشیار پوری جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اپنی بھرپور شخصیت کے پورے اظہار کے لیے زبان و قلم کی بے ساختگی اور روانی کے ساتھ ان کے حصے میں آئی تھی۔ بولتے تو سننے والوں کی کان آنکھیں بن جاتے، لکھتے تو قلم سے موکلم کا کام لیتے۔ تو نظر نامے کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے 5 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب بازار مصر، روم نامچہ، برصغیر تذکرہ، سب طلوع پیرس، بالآخر میکسیکو۔ اس کے علاوہ عذر گناہ کے عنوان سے ایک دیباچہ بھی سفر نامے کی زینت ہے۔ یورپ کے شہروں کی گہما گہمی اور جلوہ سامانی ہو یا مصر کے چھوٹے چھوٹے گرونڈے روم کی فنی عظمت کے نمونے ہوں یا میکسیکو کے قدرتی مناظر، انہوں نے ہر مقام کے بیان میں ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ قاری خود کو اس جگہ محسوس کرتا ہے۔ یہی ایک کامیاب سفر نامہ نگار کی نشانی ہے کہ وہ قاری کا ہاتھ پکڑ کر ان مقامات تک لے جاتا ہے جہاں وہ خود گھوما پھرا ہے۔ اگر محمود نظامی نے مختلف ملکوں اور شہروں کا درمیانی فاصلہ آنن فانن طے کیا ہے، مگر جہاں کہیں انہیں قیام کا موقع ملا انہوں نے شہروں کی تہذیبی زندگی، تاریخی مقامات اور شہروں کے مضافات، خصوصاً قاہرہ، روم، پیرس اور میکسیکو جیسے شہروں کے معاشرتی حالات کا اچھی طرح چل پھر کر گہری نظر سے مشاہدہ کیا ہے۔ ایک سچے سیاح کی طرح انہیں سیاسی اور معاشی تقسیم سے سخت نفرت ہے اور وہ ہر تعصب سے بالاتر ہو کر کسی جگہ کو دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سفر نامے میں کرداروں کے حوالے سے کوئی شخصیت سامنے نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ شخصیات کو پرکھنے کی بجائے مناظر قدرت اور مظاہر انسانی کے ذریعے عظیم خالق کی تخلیقات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے دل میں بے انتہا محبت اور خلوص ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بنی نوع انسان کی بہتری کی شدید خواہش بھی رکھتے ہیں۔ وہ تمام تفریقات ختم کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ سماجی، معاشی اور مذہبی تفریقات بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، اور مصنف نے اس تلخ حقیقت کو بڑی عمدگی سے سفر نامہ کا حصہ بنایا ہے۔ یہ وہ تمام خصوصیات ہیں جو مرزا محمود بیگ، جنہیں کہ محمود نظامی کے نام سے جانتے ہیں ہم، انہوں نے سفر نامے کے بارے میں
جو اسلوب ہے، جو تاریخ ہے، جو شخصیت کی چھاپ ہے، وہ تمام چیزیں اس میں ہیں۔ تو اس کا مجموعی طور پر اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو محمود نظامی کا یہ سفر نامہ جدید سفر نامے کی طرف پہلا قدم ہے، اور اس میں پیش کردہ جہتوں کی وجہ سے آنے والے سفر نامہ نگاروں کے لیے راہیں کشادہ ہوئی ہیں۔ اور آج کے سفر نامے میں جو دلچسپ انداز، اسلوب کی ندرت، کہانی پن اور تخیل کی آمیزش نظر آتی ہے، اس کی ابتدائی شکل نظر نامے میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ نظر نامے کی زبان نہایت شگفتہ ہے، خوبصورت آواز، الفاظ، برجستہ تشبیہات اور خوبصورت اسلوب نے اس سفر نامے کو ایک مرثا تصنیف بنا دیا ہے۔ اس لحاظ سے نظر نامہ اردو سفر ناموں میں قابل قدر اضافہ ہے۔ یہ ایک عمومی جائزہ تھا، تنقیدی جائزہ تھا محمود نظامی کے نظر نامے کے حوالے سے، جو میں نے آج کے اس لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ان کے اس تنقیدی جائزے اور مجموعی جائزے کے بارے میں، اس نظر نامے کا جو ایک مجموعی جائزہ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید آپ اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، پامان خدا۔